عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک جو ہے یہ منہ کو صاف کرتی ہے اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ مسواک کے اندر دو صفتیں ہیں۔ مسواک جو کرتا ہے ایک تو اس کا منہ صاف ہو جاتا ہے، دانت صاف ہو جاتے ہیں، منہ کی بدبو چلی جاتی ہے اور منہ میں خوشبو آ جاتی ہے مسواک کی برکت سے، اور اللہ کی رضا کا ذریعہ جو مسواک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 رکعتیں مسواک کے ساتھ پڑھی جائیں ان 70 رکعتوں سے افضل ہیں جو بغیر مسواک کے پڑھی جاتی ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیند سے صبح و شام بیدار ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے سے پہلے مسواک فرماتے تھے۔ حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو پہلا کیا عمل کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ امی عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اس مسواک کو ہر نماز کے وقت فرض قرار دیتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی میرے پاس جبریل علیہ السلام مسواک کا اتنا حکم دیا کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں میں اپنے منہ کے مسوڑوں کو چھیل نہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تاکید کی ہے مسواک کے بارے میں۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، مسواک کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ جیسے کہ آج کل ہمارا زمانہ ہے، ہم برش کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں، ٹوتھ پیسٹ ہے اور منجر وغیرہ ہے، یہ مسواک کی فضیلت اس سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک کے نہ ہوتے ہوئے انگلیوں سے منہ کو صاف کرنا، دانتوں میں مارنا یہ ثابت ہے، لیکن مسواک کے ہوتے ہوئے یہ انگلیاں یہ بھی مسواک کا نعم البدل نہیں ہو سکتی، تو یہ برش وغیرہ کیسے اس کا نعم البدل ہو سکتے ہیں؟ لہذا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنی زندگیوں کے اندر زندہ کرنے کی کوشش کریں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری ایک سنت کو اس وقت کے اندر جب لوگ میری سنتوں کو چھوڑ رہے ہوں جو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہم جو مسواک ہے اس کا نعم کوئی چیز نہیں ہے، چاہے وہ برش ہے، منجن ہے، آج جیسے جدید چیزیں ہیں لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگیوں سے چھوٹ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ ہم اس مسواک کی سنت کو اپنے بچوں کو اپنے گھر میں زندہ کریں اور ہر نماز کے وقت اس مسواک کو کریں تاکہ ہمارے نماز کا ثواب بڑھ جائے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم نبیوں کے ساتھ ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ چاہے برش جو ہے علماء نے لکھا صفائی کی نیت سے بندہ استعمال کرے، منہ کی صفائی ہو، یہ تو انسان کے لیے گنجائش ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ جو فضیلت ہے وہ مسواک کے ساتھ مقید ہے، مسواک کے ساتھ ہی ملے گی۔ نماز کا جو ثواب بڑھے گا وہ مسواک کے ساتھ ہی ہے، اللہ کی جو خوشنودی ظاہر ہوگی، اللہ جو راضی ہوں گے وہ مسواک کے ساتھ ہے۔ آج ہم غیروں کے طریقوں کو مغربی طریقوں کو اپنی زندگیوں میں لائے ہوئے ہیں، اس لیے پریشان ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ان چیزوں پر عمل کرنے کی وجہ سے حضور کے طریقوں سے دور ہیں اور پریشانیوں میں مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔